الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درود پاک کے بہت ساری برکتیں ہیں، فضائل ہے، انوارات و برکات ہے، اور درود پاک جتنا ایک بندہ پڑھتا ہے، ایک امتی جتنا درود پاک کی کثرت کرتا ہے، اتنا ہی اس کو قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوتا ہے۔ ایک درود پاک ہے جس کو درود ہزارہ کہا جاتا ہے، اس کا نام ہے درود ہزارہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ وبارک وسلم۔ دوبارہ نوٹ کیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرہ مئۃ الف الف مرہ وبارک وسلم۔ پھر سن لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرہ مئۃ الف الف مرہ وبارک وسلم۔ یہ مبارک درود، اس کی برکات آپ اس کے معانی سے، اس کے ترجمے سے آپ لگا سکتے ہیں کہ اس میں کتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کا اظہار ہے کہ یا اللہ، کائنات میں جو ذرہ ذرہ موجود ہے، یا اللہ ہر ذرے کے عوض 10 کروڑ مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یا اللہ رحمت نازل فرما دے۔ گویا جس نے درود ہزارہ پڑھا تو پوری کائنات کے ذرے ذرے کے برابر اور اس سے بھی 10 کروڑ مرتبہ زیادہ اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ درود ہزارہ کی برکات بہت ساری ہے، اور بہت سارے اعمال علماء نے اس کے لکھے ہیں، یہاں تک کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ درود ہزارہ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو اگر 1000 مرتبہ بندہ معمول بنائے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے ایک نہایت اکثیر اثر رکھتا ہے، نہایت اکثیر عمل ہے۔ یعنی اگر کوئی 1000 مرتبہ اس مبارک درود کو پڑھنا شروع کرے، اس کو معمول بنائے، تو اس کو بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، یہاں تک کہ بعض مشائخ کو 50 بار سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ اس درود پاک کی بہت سارے انوارات و برکات میں سے ایک نہایت مجرب عمل ہے۔ اس عمل کو اپنے ایک مقصد کے لیے کرے اور دن میں ایک مرتبہ کرے، انشاءاللہ ایک ہی بار کرنے سے آپ کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ جیسے مثلا کسی خاص جگہ پہ رشتے کی طلب ہے، کسی خاص جگہ پہ نوکری کی طلب ہے، کوئی خاص مقصد ہے جس کے حصول میں نہایت پریشانی اور مشکلات ہیں، کوئی خاص حاجت ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ پوری ہو جائے، تو آئیے درود ہزارہ کا یہ عمل ضرور کیجیے۔ بلکہ یہ بتا دوں کہ بہت ساری ایسی خواتین جن کی نکاح کی عمر بظاہر وہ گزر چکی ہے اور امید بھی نہیں ہے، مگر درود ہزارہ کی برکت سے اور ان اعمال کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے رشتے کے دروازے کھول دیے ہیں۔ تو آئیے یہ ایک مبارک عمل آپ بھی کیجئے۔ جب آپ کا ارادہ ہو کہ آپ درود ہزارہ کا عمل کرے، دن میں ہو یا رات میں ہو، تو آپ باوضو اگر غسل کرے تو اور بھی بہتر ہے، ورنہ کم از کم باوضو ہونا چاہیے کہ آپ باوضو بیٹھ کے سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھے، سورہ علم نشرح 7 مرتبہ پڑھیے، اور پھر سورہ مزمل شریف 11 مرتبہ پڑھ کے درود ہزارہ اس کو 1000 بار پڑھ کے دعا کرے۔ انشاءاللہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ ابھی آپ جائے نماز سے اپنی مصلی سے اٹھیں گے بھی نہیں کہ اس عمل کے آثار، قبولیت کے آثار
آپ کو ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ آپ اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں، یہ عمل آپ کسی اور کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یہ عمل آپ اپنے شوہر کے لیے، بیوی اپنے شوہر کے لیے، شوہر اپنی بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ خلوص الہیت کے ساتھ عمل کے بعد دعا مانگیے، انشاءاللہ صرف ایک دفعہ یہ عمل کرنے سے آپ کا مقصد پورا ہوگا، آپ کی مراد پوری ہو جائے گی اور آپ مشکلات سے نکل آئیں گے۔ یہی دعوت ہے اور یہی دل کی طلب ہے کہ ہم سب یہ روحانی اعمال کی طرف آئے، ہم ایسے اعمال کریں جس میں ہمارا تعلق اللہ سے جڑ جائے، ایسے اعمال اختیار کرے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق جڑ جائے۔ یہی دعوت دے رہا ہوں کہ روحانی عملیات کرے اور سفلی عملیات سے، جادو ہے، سفلی عملیات ہے، منتر ہے، جوگیوں کے اعمال ہے، ان اعمال سے ایمان ضائع ہوتا ہے اور لوگ جو ہے دنیا آخرت کے خسارے میں آتے ہیں۔ تو یہ سارے صحیح روحانی عملیات ہے، انہی عملیات کو اختیار کیجئے۔ آپ سب کو اس عمل کی اجازت ہے، آپ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اس عمل کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔